السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ دینی و ملی بھائیوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنایا، اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا۔ محترم بھائیوں، آج کے اس درس میں جس موضوع پر چند منٹ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے اسلام اور رواداری۔ اسی مناسبت سے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، آئیے اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ اللہ رب العالمین تمہیں ان غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کرنے، ان غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ رب العالمین تمہیں منع نہیں کرتا۔ وہ غیر مسلم الذین لم یخرجوکم من دیارکم، کہ وہ غیر مسلم جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے کی بات نہیں کرتے، وہ غیر مسلم جو تمہیں تمہارے ملک سے، تمہارے وطن سے، تمہارے دیار سے نکالنے کی بات نہیں کرتے، ایسے غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کرنے، حسن سلوک کرنے سے اللہ رب العالمین تمہیں روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہا ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ایسے غیر مسلموں کے ساتھ تم حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو، انصاف کا معاملہ کیا کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اور جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ آیت کریمہ سورۃ الممتحنہ کی ہے۔ سورۃ الممتحنہ کی یہ آیت اور اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سورۃ الممتحنہ کا جو مرکزی مضمون ہے
اس صورت کے اندر شرک اور اہل شرک سے برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر کفر اور اہل کفر سے برات اور بیزارگی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جو صورت شرک اور اہل شرک سے، کفر اور اہل کفر سے برات اور بیزارگی کا اعلان کر رہی ہو، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی آیت کا بھی ذکر کیا ہے جس آیت کریمہ میں عدل اور انصاف پر مبنی باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ حاضرین گرامی، اس سلسلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ رویہ کیا تھا، آپ غیر مسلموں کے ساتھ ان کے معاملات کیسے تھے، واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر آنا اور آپ کی بعثت ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جبکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ تمہارے پاس اس آخری نبی کا آ جانا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ رب العالمین نے اس گھڑی تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اس گھڑی بہت بڑا احسان کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے تمہیں میں سے ایک رسول کو چنا اور تمہارے پاس بھیجا، وہ رسول جو صبح و شام تمہاری تربیت کر رہا ہے، تمہارا تزکیہ کر رہا ہے، تمہیں صحیح اور حق بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جیسے کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں اندر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ گوشہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اپنوں کے ساتھ کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تھے، مسلمانوں کے ساتھ کیسے تھے، یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور بہت ساری باتیں اس سلسلے میں ہم جانتے بھی ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ گوشہ کہ آپ کا معاملہ غیر مسلمین کے ساتھ کیسا تھا، آپ کے تعلقات غیر مسلم سے کس طرح سے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کے گوشے کو ہمارے لیے جاننا، سمجھنا، سننا، پڑھنا ازحد ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہندوستان جیسے ممالک میں ہم مسلمان غیر مسلموں کے درمیان اقلیت کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کے گوشے کو جانیں، سمجھیں، تاکہ ملک میں امن و شانتی کا معاملہ ہو، ہمارا ملک، ہمارا سماج، ہمارا محلہ، ہمارا معاشرہ یعنی پرامن رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی دیکھیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر کے ان کے ساتھ کیسے معاملات کیے، واقعہ کے بعد دیکھیں انشاءاللہ میں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد آپ نے غیر مسلمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر مہمان بنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے گھر پہ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے گھر جا کر کے آپ نے کھانا کھایا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کے بزنس کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زرہ ایک یہودی کے ہاں رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے ایک مرتبہ دعوت پر بلایا، کھانے کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی دعوت کو قبول کیا، آپ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اب اس یہودی کی شرارت کہیے یا اس کی غربت و ناداری کہیے کہ اس یہودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کھانا پیش کیا تھا وہ کھانا خراب ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی سے اس خراب سالن کو آپ نے کھایا
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلنے کے بعد آپ نے نہ اس یہودی کی برائی کی نہ اس کھانے کی برائی کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان غیر مسلموں سے جو تعلقات آپ نے قائم کیا اور تعلقات کو مضبوط کیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا تعلقات برائے تعلقات؟ نہیں، تعلقات برائے دعوت، تعلقات برائے توحید، توحید کی دعوت، تعلقات برائے تبلیغ. اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے اپنے تعلقات کو استوار نہیں رکھتے، غیر مسلموں سے اپنے تعلقات کو مضبوط نہیں رکھتے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے؟ اب اس تعلقات کا کوئی یہ غلط مطلب نہ سمجھے کہ غیر مسلموں سے اگر تعلقات کی بات کہی جا رہی ہے تو آپ ان کے تہواروں میں بھی شریک ہونے لگیں، آپ ان کے تہواروں کی مٹھائیاں بھی کھانے لگیں، آپ ان کے کسی ایسے تہوار میں جس کا تعلق شرک سے ہوتا ہے آپ وہاں جانے لگے. یہ شریعت اسلامیہ آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے. یعنی تعلقات غیر مسلموں سے مضبوط کرنا ہے، لیکن توحید کی بات جہاں آ جائے گی، جہاں الولا والبرا کی بات آ جائے گی، ایسے معاملے میں ہمیں ان سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. رواداری کا مطلب سمجھوتا نہیں، بلکہ رواداری کا مطلب یہ نرمی. آپ ان کے محلے میں رہتے ہیں، وہ آپ کے محلے میں رہتے ہیں. تو اگر ایک غیر مسلم صبح و شام آپ کے اخلاق کو دیکھ رہا ہے، آپ کے کردار کو دیکھ رہا ہے، آپ کے رویوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کے لین دین کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اگر اسے پسند نہیں آ رہی ہے تو وہ کبھی اسلام کو نہیں پڑھے گا. وہ یہ دیکھے گا کہ میرے محلے کے اندر ایک ایسا پڑوسی ہے کہ اس کا اخلاق گرا ہوا ہے، اس کے معاملات خراب ہیں، لین دین کا معاملہ اس کا صحیح نہیں ہے، وہ آپ سے جب قریب نہیں آئے گا تو وہ اسلام کو بھی نہیں پڑھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لڑکا، ایک یہودی لڑکا بیمار پڑ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی حالت نازک لگ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس ہوا کہ لگ رہا ہے یہ چند منٹوں کا مہمان ہے، ابھی اس کا انتقال ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نازک حالات کو دیکھ کر سمجھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمے کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمے کی دعوت دی اور اسے کہا کلمہ پڑھ لو. اب وہ لڑکا، نوجوان لڑکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بار بار دیکھ رہا ہے. پھر وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں اس نوجوان کا باپ یہودی بھی بغل میں کھڑا ہوا ہے، اس کے چہرے کو بار بار دیکھ رہا ہے. اب اس نوجوان لڑکے کے باپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ شاید یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے سے کیا کہا اطع ابا القاسم، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، کلمہ پڑھ لو. اتنا اس کے باپ کو کہنا تھا کہ اس لڑکے نے فوراً کلمہ پڑھا، اور جیسے ہی وہ کلمہ پڑھا اس کی روح پرواز ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً باہر نکلے اور اللہ کا شکر ادا کیا، کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، کہ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے میرے ذریعے اس یہودی بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم نہ ہوا اس بات کا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون لڑکا تھا. وہ یہودی لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا. اب آپ سوچئے، کیا صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کافی نہیں تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو آواز دے دیتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ کے اندر یہ بات کہہ دیتے کہ مجھے ایک خادم کی ضرورت ہے، تو پورا سارے صحابہ امڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے. لیکن یہ بات بار بار سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خدمت گزار ایک مسلم کو نہیں بلکہ ایک غیر مسلم کو رکھا. سیرت کی کتابوں میں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین کا ذکر آتا ہے، وہیں پر اس یہودی لڑکے کا بھی ذکر آتا ہے. سیرت نگار کن کن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، تو اسی فہرست میں اس یہودی کا نام آیا ہے. اس یہودی بچے کا نام بھی درج ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا. آخر کیا وجہ تھی؟
آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت کے لیے ایک غیر مسلم کا انتخاب کیا؟ یہ بات بار بار سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم خادم کو اپنے گھر میں رکھا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ انتقال ہونے کے وقت وہ مسلمان ہو گیا، اس کا فائدہ سامنے ملا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے تعلقات جو آپ نے قائم کیا تھا، تو وہ تعلقات برائے تعلقات نہیں، بلکہ تعلقات برائے دعوت اور تعلقات برائے تبلیغ تھا۔ شریعت اسلامیہ میں جس طرح سے مسلمانوں کے تعلق سے شریعت اسلامیہ نے ہر چیز کی ہمیں تعلیم دی ہے اور بہت سارے حقوق بتائے ہیں، اگر اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو شریعت اسلامیہ نے جس طرح سے مسلمانوں کے جان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کے مال اور ان کے عزت و آبرو کو ایک دوسرے کے لیے حرام قرار دیا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے غیر مسلموں کے جان، غیر مسلموں کے مال اور غیر مسلموں کے عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تلقین کی ہے شریعت اسلامیہ نے اس سلسلے میں، کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک مسلمان ہے تو آپ اس کی عزت کریے اور ایک غیر مسلم ہے تو آپ اس کی عزت نہ کریں۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ کے جان کی حفاظت کی جائے گی، آپ کے مال کی حفاظت کی جائے گی، اور ایک غیر مسلم ہے تو اس کے جان اور مال کی حفاظت نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، شریعت اسلامیہ نے غیر مسلموں کے جان اور مال کے تعلق سے وصیت کی گئی ہے کہ ان کے جان اور مال کی بھی حفاظت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا جنازۃ یہودی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، اور آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا الیست نفسا، کیا یہ جان نہیں ہے، کیا یہ نفس نہیں ہے؟ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جس طرح سے تم ایک مسلمان کی جان کو احترام کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، تو یہ بھی ایک جان ہے۔ جبکہ فقہ کی کتابوں میں یہ عمل منسوخ ہو چکا ہے، یہ پہلے کی بات ہے کہ جنازے کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بعد میں شریعت میں منع کر دیا گیا فقہی اعتبار سے کہ اب کسی مسلمان شخص کے بھی جنازے کو دیکھا جائے گا تو وہاں پر ہمیں نہیں کھڑے ہونا ہے۔ یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل معاہدن لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ جس شخص نے، اگر کسی مسلمان شخص نے کسی معاہد کو قتل کیا، معاہد کسے کہتے ہیں؟ معاہد اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اسلامی ملک میں ٹیکس دے کر کے رہتا ہو، وہ غیر مسلم جو اسلامی ملک میں ٹیکس دے کر کے رہتا ہو اس کو معاہد کہا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے وہ غیر مسلم جو ویزا لے کر کے کسی اسلامی ملک میں ویزا لے کر کے گیا ہو اس کو معاہد کہا جاتا ہے۔ اب شریعت اسلامیہ نے کیا حکم دیا؟ کہا کہ اگر کوئی شخص، کوئی غیر مسلم ویزا لے کر کے کسی اسلامی ملک میں گیا ہو، یا کوئی غیر مسلم اسلامی ملک میں ٹیکس دے کر کے رہتا ہو، اگر کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، تو اس مسلمان کا جنت میں جانا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پایا جائے گا۔ یہ شریعت اسلامیہ نے تعلیم دی ہے۔ اور آپ دیکھیے بیر مونا کا واقعہ آپ بار بار خطبہ جمعہ میں یا دروس میں آپ سنے ہوں گے، یہودیوں نے جب 70 صحابہ کو قتل کیا تھا جو حفاظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ تربیت کے لیے ہمارے پاس کچھ حفاظ کو بھیج دیجئے جو ہماری تربیت کریں گے۔ ان یہودیوں نے جھوٹ بولا تھا، جھوٹ بول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، جبکہ ان لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں آ گئے اور 70 صحابہ کو جو قرآن کے حافظ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ آدھے راستے میں پہنچے تھے کہ ان یہودیوں نے ان تمام صحابہ کو قتل کر دیا سوائے ایک صحابی کے۔ ایک صحابی بچ نکلے تھے اور انہوں نے اپنی جان جیسے تیسے بچا کر کے وہاں سے بھاگے، باقی یہودیوں نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعے کے تعلق سے بتانے کے لیے تیزی سے جا رہے تھے۔ راستے میں دو شخص سے ملاقات، وہ دو شخص وہاں سے آ رہے تھے، ان سے پوچھا کہ تم کون؟ تو جب یہ پتا چلا
یہ دونوں اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس قبیلے کے لوگوں نے ابھی 70 صحابہ کرام نے اسی نبی کو قتل کر دیا تھا۔ اب ان کے دل میں جو انتقام تھا، غصہ تھے کہ ان کے قبیلے والوں لوگوں نے ہمارے 70 افراد کو قتل کر دیا ہے، غصے میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے سے پہلے انہوں نے بدلے کے طور پر ان دونوں کو قتل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بول کر کے آپ نے انہوں نے 70 صحابہ کو مانگا، سب کو انہوں نے قتل کر دیا، صرف میں بچا کر نکل گیا، اپنی جان بچا کر کے نکلا، لیکن راستے میں ایسا معاملہ ہوا کہ اسی قبیلے کے 2 افراد مجھے ملے بدلے کے طور پر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں ان کو نہیں قتل کرنا چاہیے تھا، کیوں تم نے ان کو قتل کیا؟ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی قبیلے کے لوگوں نے ہمارے 70 صحابہ کو مارا، قتل کیا، اور بدلے کے طور پر میں نے 2 لوگوں کو مارا، اس میں کیا غلط ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں نے انہیں امان دے رکھی تھی، جن 2 شخص کو تم نے قتل کیا ہے میں نے انہیں امان دے رکھی تھی، اور تم نے میرے امان دیے ہوئے شخص کو کیوں قتل کیا؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی نے جو ان 2 شخصوں کو قتل کر دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے علاوہ اس طرح کے واقعات کسی بھی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے، یعنی جو انصاف جو عدل کی بات اسلام میں آپ کو ملیں گی، جو قرآن میں آپ کو مل جائے گی، دنیا کی کسی بھی کتابوں میں نہیں ملے گی۔ یہ لمبی تفصیل ہے کہ بعد میں ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کس طرح سے ان لوگوں کو سزائیں دی گئی، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جس کو امان دے دیا گیا ہو، جو ٹیکس دے کر کے رہتا ہو، جو ویزا لے کر کے گیا ہو کسی اسلامی ملک میں، تو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول ساتھ ہی تھا وہ غیر، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے دل میں اسلام سے محبت کرنے لگے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام قبول نہیں کیا، اسلام واقعہ بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ سے کیا کہا اما الاسلام فقد قبلناه کہ اے مغیرہ تم نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن وَأَمَّا الْمَالِ فَإِنَّهَا مَالُ غَدْرٍ وَخِيَانَةٍ کہ جو تم نے اپنے ساتھی کو مارا ہے اور اس کا سامان تم ہمارے پاس لے کر کے آئے ہو، یہ مال یہ خیانت والا مال ہے، یہ چھینا ہوا مال ہے، میں ہرگز اسے ایکسپٹ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مغیرہ بن مسلمانوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے، غیر مسلموں کے حقوق کی بات بھی شریعت اسلامیہ شریعت کی نگاہ کتابوں میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ کو ایک آیت بار بار آپ نے سنا ہوگا، یہ آیت کریمہ آپ بار بار سنتے رہتے ہوں گے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ تم ایک دوسرے کی مدد نیکی کے معاملے میں کرو، گناہ اور اسم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ لیکن کیا اس آیت کریمہ کا سیاق پتہ ہے کہ اللہ نے آیت کریمہ کیوں نازل کیا؟ ہم دروس میں اپنے جمعے میں بار بار سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے کہ تم نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو،
جا رہے تھے تو انہیں حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا تھا. کافروں نے ان کو وہاں روک دیا اور کافروں نے کیا کہا اس سال آپ جائیے اور اپنے یہاں مدینہ آپ واپس چلے جائیے. آئندہ سال جب آپ لوگ آؤ گے تو ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے اور مکہ میں ساری تیاریاں ہیں. قربانی کا جانور بھی ساتھ میں لے کر کے آئے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پر کافر آ کر کے کھڑے ہو گئے اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل رہی ہے نہ کسی صحابی کو مل رہی ہے. پر ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام مضبوط ہیں, صحابہ کرام کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے, ساری تیاریاں ہیں, چاہتے تو لڑائی کر کے زبردستی داخل ہو جاتے, لیکن اس موقع پر ساری باتوں پر جو صلح ہوئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کافروں کی بات مان گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں, ہم واپس چلے جائیں گے, ہم عمرہ اس سال نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم مکہ میں داخل ہوں گے. لیکن صحابہ وہ بھی تو انسان ہی تھے, ظاہر سی بات ہے وہ انسان ہے, بشری تقاضے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے آپ نے صلح کر لیا, آپ نے کافروں سے ایسے کیسے صلح کر لیا, کیا ہم کمزور ہیں, کیا ہم ان سے لڑ نہیں سکتے ہیں, کیا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے ہمیں مسجد حرام میں جانے سے داخل ہونے سے روکا ہے, ایسی صورت میں ہمیں ان سے لڑنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانور کی قربانی کی, بعد میں سارے صحابہ نے بھی اپنے سر کو چھلایا اور وہاں سے بغیر عمرہ کیے واپس جا رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے عمرہ کے ارادے سے پہنچے ہیں, آدھے راستے سے انہیں واپس کر دیا گیا اور عمرہ کرنے سے محروم ہو گئے, مکہ میں داخلہ نہیں ملا. ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام انسان ہے, غصہ تو کتنی چیز ہے, غصہ تو ہونا ہی ہے. صحابہ کرام جب غصے کی حالت میں لوٹے تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی, اور کون سی آیت, یہی آیت کہ لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا, کہ صحابہ کرام کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا یہ صحابہ کرام کی جماعت تمہیں آمادہ نہ کرتے کہ تمہیں مسجد حرام سے ابھی جانے سے روکا گیا ہے, مکے میں داخلے کے لیے ابھی تمہیں منع کر دیا گیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہاری قوم کی دشمنی تمہیں حد سے تجاوز کرنے پر آمادہ کر. اور کہ نیکی اور خیر خائی خیر کے کام میں تم ایک دوسرے کا تعاون کرو اور برائی اور شر کے معاملے میں تم ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. یہ ہے حقیقی پس منظر کہ یہ آیت کریمہ اصل میں غیر مسلمین کے سلسلے میں نازل ہوئی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے, نبی بنائے جانے سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, آپ کو نبوت نہیں ملی تھی. اس وقت مکہ کے حالات خراب ہو چکے تھے, مکہ کے اندر بدامنی پھیل گئی تھی اور اسی طریقے سے مکہ کا امن لٹ چکا تھا, چوریاں زیادہ ہونے لگی تھی, لوگ گنڈا گردی پر اتر آئے تھے, بہت سارے حالات خراب ہو چکے تھے پورے مکہ کے. تو مکہ کے اندر جو وہاں کے سردار تھے ان لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی, اور کمیٹی بنانے کے بعد ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایک ایسی کمیٹی کی تشکیل کرتے ہیں جس سے ہم کیا کریں گے, مکہ کو پرامن بنائیں گے. مکہ کا جو ماحول خراب ہو چکا ہے اس ماحول کو ہم درست کریں گے. اس چیز کو لے کر کے کافروں نے جب ایک کمیٹی بنائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے مدعو کیا, بلایا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کمیٹی کا حصہ بنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آئے اور جو کمیٹی بنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں اپنا نام لکھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مل کر کے رفائی کام کیا. اور مکہ کا جو ماحول خراب ہو چکا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھ مل گئے تو پھر مکہ کا ماحول وہاں پر صحیح ہو چکا تھا. اور سیرت کی کتابوں میں اس کمیٹی کا نام اور جو چیزیں جو بیعت وہاں پر ہوئی تھی جس کو کہا جاتا ہے حلف الفضول, آپ نے پڑھا ہوگا حلف الفضول. حلف الفضول کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کے کام کیا اور ان کا ساتھ دیا. اب اگر کوئی یہ اعتراض کر دے کہ یہ تو نبی بنائے جانے سے پہلے کی بات ہے تو آپ اس کو ابھی نہیں فٹ کر سکتے ہو,
یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کام کیا تھا، ان کی کمیٹی میں آپ نے بھی اپنا نام لکھایا تھا، تو یہ تو نبی بنائے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے، تو نبی بنائے جانے کے بعد آپ اس کو یہاں پر نہیں فٹ کر سکتے ہو۔ تو میں آپ کو اس کا ایک جواب یہ دوں گا کہ اگر کوئی یہ اعتراض یہ کرتا ہے تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ہمارے لیے جو زندگی، ہمارے لیے جو آئیڈیل اور اسوہ ہے، وہ نبی بنائے جانے سے پہلے کی بھی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، اور نبی بنائے جانے کے بعد تو اسوہ ہی ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل بھی ہمارے پاس ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے جو آپ کی 40 سالہ زندگی ہے وہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، اور کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب نہیں مانتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس موقع پر جہاں پر بہت سارے دلیلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ثبوت پیش کیا، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی کو بھی بطور ثبوت پیش کیا۔ کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے کہا تھا کہ آج تم مجھے جھٹلا رہے ہو یا آج تم میری بات نہیں مان رہے ہو، میں نے تمہارے درمیان 40 سال کی زندگی گزاری ہے، میری کتاب کے 40 اوراق تمہارے سامنے ہیں، تم اس اوراق کے اندر کوئی داغ دکھا دو، کوئی دھبا دکھا دو، کوئی عیب دکھا دو، میں تو تمہارے درمیان 40 سال کی زندگی گزار کر آیا ہوں، تو پہلے تو میں اچھا تھا لیکن ابھی کیسے خراب ہو گیا۔ تو یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور دلیل پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے کی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، اور نبی بنائے جانے کے بعد تو اسوہ ہی ہے۔ تو اللہ اسی لیے مفسرین اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد تفسیر کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ بعض اہل علم نے لکھا ہے اس واقعے کے پیش نظر کہ موجودہ حالات میں بھی اگر اس طرح سے رفاہی کوئی کام ہو رہا ہو یا معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے ماحول، اگر محلے کا معاشرے کا ماحول اگر خراب ہو چکا ہے، اور اگر غیر مسلم اس حیثیت سے آپ کے ساتھ مل کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کو ہم پرامن بنائیں گے، جس ہم معاشرے میں رہتے ہیں وہاں سے عصبیت کو ہم نکال دیں گے، جس ہم معاشرے میں رہتے ہیں ہم مل کر کے رہتے ہیں، اگر اس طرح سے آج بھی اگر کوئی تنظیم بنتی ہے تو اس میں کافروں کے ساتھ مسلمانوں کو بھی شرکت کرنا چاہیے۔ یہ بعض اہل علم نے اس سلسلے میں یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح سے شریعت اسلامیہ جہاں پر ہمیں بہت ساری باتوں کی تعلیم دی ہے، ان میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ غیر مسلم اگر تمہارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ان کے احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے چکا دو۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تو تمہیں اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ قرآن نے کہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو اس وقت جب کافروں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ایک طریقہ یہ اپنایا، کہا ایسا کرتے ہیں یہ لوگ اسی وقت سیدھے ہوں گے یا ان کی تبلیغ اسی وقت رکے گی جب ہم ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ سارے کافروں نے مل کر کے ایک پلان بنایا، باقاعدہ ان کا ایک معاہدہ طے ہوا کہ ہم مسلمانوں کو بائیکاٹ کر دیں گے۔ ان لوگوں نے کیا بھی، شیبہ ابی طالب کے اندر انہیں محصور کر دیا، نہ ان کے ساتھ کوئی کاروبار کرتا تھا، نہ ان کے ساتھ کوئی بزنس کرتا تھا، نہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کوئی لین دین کرتا تھا، نہ ان سے کوئی بات چیت کرتا تھا، یعنی شیبہ ابی طالب کے اندر کافروں نے انہیں محصور کر دیا۔ 3 سال اب زندگی مسلمانوں نے ایسے ہی گزاری یہاں تک کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں بھوک زیادہ لگتی تھی اور ہم بھوک سے پریشان ہو جاتے تھے تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو ہم کھجور کے پتے یا اسی درختوں کے پتے کھا کر کے ہم نے زندگی گزاری۔ ہماری یہ حالت ہو گئی تھی کہ ہمارے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہیں تھا۔ لیکن اس موقع پر کافروں کا ایک سردار جس کا نام تھا مطعم بن عدی، جب 3 سال گزر گئے تو انہی کی سرداروں میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا جس کا نام تھا مطعم بن عدی۔ اور مطعم بن عدی نے کیا کہا اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ تم لوگ بڑا ظلم کر رہے ہو،
3 سال کی مدت گزر چکی ہے اور تم نے مسلمانوں کو مکمل طور سے بائیکاٹ کر دیا۔ اگر ہم ان کے بارے میں دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے خاندان کے ہی لوگ ہیں، ہمارے قبیلے کے ہی لوگ ہیں، مکہ کے ہی رہنے والے ہیں، بس یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان کی غلطی صرف اتنی ہے، باقی یہ تو ہمارے ہی آدمی ہیں، ہمارے گھر کے ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں۔ تو اب یہ ظلم رکنا چاہیے، اب یہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور میں اس ظلم کو اب آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ خانہ کعبہ کے اندر جو ورقہ لٹکایا ہوا تھا اور جس میں وہ معاہدہ ہو چکا تھا، لگایا وہاں پر اور اس طریقے سے اس نے پھاڑ کر پھینک دیا اور سارے مسلمانوں کو اس نے آزاد کیا۔ یہ مطعم بن عدی کا پہلا احسان جو مسلمانوں کو اس نے کیا تھا۔ دوسرا احسان اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے طائف کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو طائف والوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے نہیں دیا، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، طائف والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، آپ کو مارا، نہ آپ کو کھانا دیا نہ پانی دیا، ویسے ہی بھگا دیا۔ جب طائف والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کی طرف آ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ بنایا کہ ہم پھر سے مکہ چلے جاتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر کے طائف آ گئے تھے۔ لیکن جب آپ نے پھر سے ارادہ بدلا کہ اب چونکہ طائف کے اندر آپ تو نہیں رہ سکتے ہیں ہم، تو اب کیا کرتے ہیں، پھر سے مکہ چلے جاتے ہیں۔ جب کافروں کو خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر سے مکہ آنا چاہتے ہیں، کافروں نے باؤنڈری کو سیل کر دیا، کہا کہ ہم ان کا داخلہ نہیں ہونے دیں گے مکہ کے اندر، کوئی بھی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مکہ کے اندر نہیں داخل ہونے دے سکتا ہے، یہ کافروں نے اعلان کر دیا تھا۔ لیکن مطعم بن عدی پھر اس موقع پر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں، ہم یہ بات تمہاری، وہ کافر ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کہا کہ نہیں، وہ ہمارے شہر کے ہیں، طائف چلے گئے تھے تو کیا ہوا، اگر وہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں شخصی پناہ دیتے ہیں، اور کوئی سردار اس دور میں اگر کسی شخص کو شخصی پناہ دے دیتا تھا تو اس کی بات وہاں پر مانی جاتی تھی۔ وہ سردار، وہ وہاں کا رئیس تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصی پناہ دیا اور شخصی پناہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مکہ میں واپس کر دیا۔ تو اب یہ 2 احسان تھا۔ مطعم بن عدی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 احسان کیا، ایک تو شیبہ بن ابی طالب سے آزاد کروایا اور دوسرا کیا ہے، طائف سے آنے کے بعد کیا ہے، مکہ میں پڑھا دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جب آپ مدینہ گئے، وہاں پر کافروں اور مسلمانوں کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی جسے ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کی، اس میں 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر شہید ہوئے۔ اب اس موقع پر سوچو کتنا سال گزر چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مطعم بن عدی نے مکہ کے اندر احسان کیا تھا، پھر اس کے بعد مطعم بن عدی کا انتقال بھی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے اور جب 70 قیدی کافر مسلمانوں کے انڈر میں آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھو، مطعم بن عدی نے مکہ کے اندر میرے اوپر 2 احسان کیا ہے، اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا اور وہ مکہ سے آ کر کے ہمارے پاس ہم سے یہ کہہ دیتا کہ ان قیدیوں کو آزاد کر دو، تو میں اس کی بات مان کے اکثر کے ان قیدیوں کو آزاد کر دوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ آپ نے مطعم بن عدی کے احسان کو یاد رکھا اور آپ نے مطعم بن عدی کے احسان کو پورا کرنے کی بات کہی کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، اگر مجھ سے سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش کو قبول کر لیتا۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے تعلق سے کہا ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں تو تم ان کے احسان کا بدلہ چکا دو۔ یہ تو ایک واقعہ ہوا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کرنے کے لیے نکلے، سفر کے لیے نکلے، سفر لمبا تھا، صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی، پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ملے، صحابہ کرام کو پیاس لگی ہے، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، پانی کہیں نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا، کہا کہ جاؤ پانی تلاش کر لاؤ۔ پانی تلاشنے کے لیے نکلے، ایک مشرکہ عورت سے ملاقات ہو گئی، وہ ایک مٹکے میں پانی لے کر کے جا رہی تھی۔ ان دونوں نے اس سے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، کیا تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ اس عورت نے اپنا پورا مٹکا تھما دیا، کہا لے جاؤ، پی لو جتنا پینا ہے۔ اب وہ دونوں صحابی اس پانی کے مشکیزے کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ پانی کا چھوٹا سا مٹکا اور صحابہ کرام کی تعداد جو پیاسے ہیں جنہیں پانی کی ضرورت ہے تقریباً 100 سے زائد لوگوں کی تھی. اب کیسے اتنے بڑے مٹکے سے 100 لوگ پانی پیئیں گے؟ اس موقع پر ایک معجزہ ظاہر ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اس مٹکے کے اندر ڈالا. اللہ رب العالمین کی جانب سے ایسا معجزہ ظاہر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے چشمہ پھوٹا اور پانی اس قدر نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان کیا, کہا جسے پینے کی ضرورت ہے وہ پی لے, جسے کپڑے دھونے کی ضرورت ہے کپڑا دھل لے, جسے غسل کرنے کی ضرورت ہے وہ غسل کر لے, جسے پانی جمع کر کے رکھنا ہے, رات کا سفر ابھی لمبا ہے وہ جمع کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے مطابق وہاں پر جتنے صحابہ تھے سارے لوگوں نے پانی پیا, کپڑا دھلا, نہایا, پانی جمع بھی کیا, لیکن ذرہ برابر اس مٹی میں پانی استعمال کرتے گئے مٹکا ویسے ہی کہ بھرا تھا. اس کے بعد جب سارے لوگوں کی ضرورت پوری ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا سارے لوگوں نے ضرورت پوری کر لی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب نے ضرورت پوری کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے اس بھرے ہوئے مٹی کو ذرہ برابر اس میں پانی میں کمی نہ آئی. جب وہ نہانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ, اس عورت نے, اس غیر مسلم عورت نے عین وقت پر تمہاری مدد کی. تمہارے پاس پانی نہیں تھا پینے کے لیے, اس نے تمہیں پانی دی ہے, تم بھی اس کے احسان کا بدلہ چکا دو. روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس کسی کے پاس کھجور تھا, کسی کے پاس سب کچھ آتا تھا, جس کے پاس جو کچھ تھا اسے دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا. جب وہ چلی گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو یہ عورت عین وقت پہ جو تمہاری مدد کی ہے, تم کبھی اس عورت کی بستی پر حملہ مت کرو. لڑائیاں اگر ہوں گی تمہارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو بھی معاملات ہوں گے, لیکن اس عورت کا جو گاؤں ہے تم لوگ کبھی اس بستی پر حملہ مت کرو. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے سمجھایا تھا. وہ عورت گئی اپنے گاؤں میں اور گاؤں کے اندر جا کر کے لوگوں سے کیا کہتی ہے, جی تو تم من عند سحر الناس, یہ لوگوں میں ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس لے کر آئے. اس نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا اور اس معجزے کو اس نے جادو سمجھ لیا. کہا میں بہت بڑے جادوگر کے پاس سے ہو کر کے آ رہی ہوں. اور اس نے اپنے گاؤں والوں سے یہ بھی کہا کہ دیکھو انہوں نے ہمارا پانی استعمال کیا, اس پر جادو کیا, میرا پانی کم بھی نہیں ہوا اور بدلے میں اتنا سارا سامان بھی نہیں ہوا. اب یہ واقعہ ہونے کے بعد وہ عورت اپنے گاؤں میں ہے. اب وہ یہ دیکھ رہی ہے کئی سال گزر گئے کہ صحابہ کرام نے, جو کافروں میں اور مسلمانوں کی جو مجبور ہوتی تھی اس دور میں, لیکن اس عورت کی بستی محفوظ ہے, اس عورت کی بستی محفوظ ہے, ہر جگہ لڑائیاں چالو ہیں. اب اس عورت کو یاد آیا, کہا کہ دیکھو ہر جگہ تیر برس رہا ہے, لڑائیاں ہو رہی ہیں, لیکن میرا گاؤں محفوظ ہے, ہمارے گاؤں میں کوئی مسلمان آ کر کے لڑائی نہیں کر رہا ہے. اس کو اچانک یاد آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ان کی ایک مرتبہ پانی کے ذریعے سے مدد کی تھی, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں, اسی وجہ سے میرا گاؤں محفوظ ہے. میرے گاؤں میں نہ کوئی لڑائی کر رہا ہے اور نہ ہی میرے گاؤں میں لڑائی ہو رہی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں. اب اس کے عورت کے گاؤں والوں نے کہا کہ تم نے مسلمانوں کو پانی دیا اور اس پانی کے بدلے وہ اتنا بڑا احسان چکا رہے ہیں کہ ہمارا گاؤں محفوظ ہے, تب تو پھر بڑی اچھی بات ہے. روایت کے اندر آتا ہے پورا گاؤں مسلمان. تو یہ شریعت آپ کو تعلیم دیتی ہے, شریعت اسلامیہ کے اندر تعلیم ہے کہ غیر مسلم اگر آپ کے ساتھ احسان کرے تو اس کے بھی تم احسان کرو. اور یہی نہیں بلکہ آپ اور بھی دیکھیں, بہت سارے واقعات ہیں کہ شریعت اسلامیہ, شریعت کی تعلیم ہے نا, شریعت کی تعلیم کے اندر عدل و انصاف ہے. اور عدل و انصاف صرف مسلمانوں کے حوالے سے نہیں ہے. اگر آپ کو عدل کرنا ہے, آپ کو انصاف کرنا ہے, تو اگر غیر مسلم کا بھی معاملہ آ جائے تو آپ کو بھی وہاں انصاف کرنا ہے. ایسا نہیں کہ لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا تو آپ زبردستی اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دیں, اور غیر مسلم کی غلطی نہیں ہے تو آپ زبردستی اس کی غلطی رکھ رہے ہو اور اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ آپ دے رہے ہو. یہ شریعت اس چیز کی آپ کو نہیں دیتی ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں پر مال غنیمت میں سے کوئی سامان نہیں. اب چوری کرنے والا کون تھا؟
نے مال غنیمت میں سے چرایا تھا وہ مسلمان تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈھونڈنا شروع کیا اور آپ نے اعلان کیا کہ چیک کرو کس کے بیگ میں چوری کس نے کیا ہے, چیک کرو. اب وہ مسلمان پکڑا جاؤں گا, اس نے اس سامان کو نکال کر کے ایک یہودی کے بیگ میں. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیک کرایا تھا سارے لوگوں کو سامان چیک کرو کہ وہ سامان کہاں ہے. جب صحابہ کرام نے اس سامان کو اس بیگ کو چیک کرنا شروع کیا تو چور کون نکلا, ایک یہودی نکلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو جو چور یہودی ہے, اس نے چوری کی ہے. قبل اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو سزا دیتے, کوئی سزا سناتے, اللہ نے ایک آیت نازل کی اور فَإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی, کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو, یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو, کس کو سزا دینے جا رہے ہو؟ یہ چور جس نے چوری کی ہے وہ یہودی نہیں بلکہ وہ مسلمان ہے. آپ کو اس یہودی کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے پیغام دیا اور کہا آپ جو غلط فیصلہ کرنے جا رہے تھے واستغفر اللہ, اللہ رب العالمین سے استغفار کریے. یعنی گویا کی قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس آیت کریمہ نازل کرنے کے بعد اللہ نے بتایا, کہا چور یہودی نہیں بلکہ مسلمان چور ہے. تو شریعت اسلامیہ کے اندر تو عدل و انصاف ہے. شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ غیر مسلموں پر ظلم کرو. اور ایک بات آپ یاد رکھیں, اللہ کا جو قانون ہے یہ دیکھیے, دعا کا جو معاملہ ہے دعا صرف مسلمانوں کی قبول ہوتی ہے, دعا صرف مسلمانوں کی قبول ہوتی ہے, لیکن بد دعا سب کی قبول ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے اس قانون کو یاد رکھنا چاہیے. دعا مسلمان کرے گا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا, غیر مسلم کی نہیں کرے گا. لیکن بد دعا اللہ رب العالمین مسلمان کی بھی قبول ہوتا ہے. تو اس لیے اگر غیر مسلم شخص اگر بد دعا کر دے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی سن لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی اور ایک مسلمان سے بحث ہو گئی. مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے اور یہودی اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے. اب دونوں اپنے نبی کی تعریف کر رہے ہیں. مسلمان جذبات میں آ کر کے یہودی کو ایک تماچا مار دیا, کہا میرے نبی اس دنیا کے اندر موجود ہیں, اللہ کے آخری نبی, تم میرے نبی کے سامنے تم اپنے نبی موسیٰ کی تعریف کر رہے ہو. اب وہ یہودی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے گیا اور جب اس نے شکایت کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کو کیوں مارا؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں, آپ اللہ کے آخری نبی ہیں, آپ کی موجودگی میں یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے تو اس لیے میں نے اس کو مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تفضلونی علی موسیٰ, تم مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو. اور یہ بات یاد رکھو کہ جس وقت سور میں پھونک مارا جائے گا سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے, اس کے بعد جب اللہ رب العالمین دوبارہ سب کو زندہ کرے گا تو جب سب سے پہلے میں بیدار ہوں گا, یعنی سب سے پہلے میری آنکھ کھلے گی, تو اس وقت میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی اس میں یہ کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کو تھامے ہوئے ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی نہیں ہوئے یا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے پہلے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو ہوش میں لے لیا. یہ واقعہ ایک خاص پس منظر سے اس کا تعلق ہے. یعنی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بحث و مباحثہ میں تمہیں زیادتی نہیں کرنی ہے. یعنی گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی عدل و انصاف سے کام لیا. اب اس موقع پر اگر وہ یہودی یعنی شریعت اسلامیہ نے اہل علم نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اگر غیر مسلم پر ظلم کیا جائے اور مسلمان اگر اس پر ظلم کر رہے ہیں اور اگر غیر مسلم اگر وہ بد دعا دے دے گا تو اللہ رب العالمین اس کی بد دعا کو قبول کر سکتا ہے. اس لیے اس سلسلے میں ہمیں الرٹ رہنا چاہیے. ایک آخری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم سے کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کرتے تھے. غیر مسلم اگر کوئی عہد کر دیتا تھا, کوئی وعدہ کر دیتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وعدے کو نبھاتے تھے. آپ دیکھیے جنگ بدر جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اچانک ہوئی تھی, اس کی کوئی تیاری نہیں تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا, اچانک تیار ہو گئی تھی. اس وقت کافر پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے اور مسلمانوں کے پاس نہ تعداد تھی نہ اسلحہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. بدر کے مقام پر اچانک مدبھیڑ ہو گئی. اب اس وقت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جب انہیں پتا چلا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہونے والی ہے تو یہ دونوں لوگ وہاں سے نکلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے. اب ابو جہل نے مدینہ کے اندر اس کے اطراف میں جاسوس پھیلا رکھا تھا.
اب ابو جہل کے جاسوسوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے ابو جہل کے پاس لے کر کے آئے اور کہا، ابو جہل نے پوچھا حذیفہ سے اور ان کے والد سے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ لوگ جھوٹ بول دیا اور کہا ہم لوگ مدینہ جا رہے تھے۔ تو اس نے کہا سچ بتاؤ کہ تم مدینہ جا رہے تھے یا تم اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے جا رہے تھے؟ ان دونوں نے کہا نہیں، ہم مدینہ جا رہے تھے۔ ابو جہل نے ان کو چھوڑا اس شرط پہ، کہا کہ دیکھو ہم تمہیں اسی شرط پر چھوڑیں گے کہ تم سیدھا مدینہ جاؤ گے، بدر میں اپنے ساتھیوں کے پاس نہیں جاؤ گے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا، ابو جہل نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ ابو جہل نے جیسے چھوڑا دوسرے راستے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا منظر بتایا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے، راستے میں ابو جہل کے جاسوسوں نے ہمیں پکڑ لیا اور اس نے ہم سے وعدہ لیا، ہم نے وعدہ کیا تو اس نے ہم کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ابو جہل سے وعدہ کیا ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ سیدھا مدینہ چلے جاؤ، تم نے ابو جہل سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو نبھاؤ، کیوں تم نے وعدہ توڑا؟ تم جاؤ سیدھا مدینہ۔ جبکہ آپ سوچئے کہ ایک طرف کافروں کا لشکر جو ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے، ایسے وقت میں 2 سپاہیوں کا اضافہ ہو جانا کتنا معنی رکھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ 2 سپاہیوں کا اضافہ ہو گیا، اب تو ہم ان سے لڑ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم نے ابو جہل سے وعدہ کر دیا ہے تو تم اپنے وعدے کو نبھاؤ، اللہ رب العالمین ان کے خلاف ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا ان دونوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے مسلمانوں کے وعدے کو اور ان کے عہد کو نبھانے کی تعلیم دیا کرتے تھے، غیر مسلموں کی بات کہ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کی بات کرتے تھے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہر طرح کے لوگ تھے، غیر مسلموں میں بعض متشدد قسم کے تھے، بعض اچھے مزاج کے بھی تھے، ہر طرح کے لوگ اس دور میں بھی تھے، ہر دور میں ہر قسم کے مزاج کے لوگ، یہاں ہر مزاج کے لوگ یہاں پر اس وقت بھی موجود ہیں۔ لیکن جو غیر مسلم تعصب پرست نہیں ہوتے تھے، جو مسلمانوں سے دشمنی نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کی برائی نہیں کرتے تھے، مسلمانوں سے لڑنے کی بات نہیں کرتے تھے، گرچہ وہ غیر مسلم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کیا کرتے تھے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہجرت کرنے کے لیے تو کافروں نے ایک اعلان کر دیا تھا۔ وہ اعلان کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر کو پکڑ کر زندہ یا مردہ جو بھی شکل ہو لے کر کے آئے گا اسے ہم 100 سرخ اونٹ انعام میں دیں گے۔ اور 100 سرخ اونٹ کی قیمت موجودہ دور میں جو سب سے پہلی مہنگی گاڑی، یعنی 100 مہنگی گاڑی جو اس موجودہ دور میں جس کی قیمت ہوتی ہے اتنی قیمت وہ لوگ دینے کے لیے تیار تھے۔ سارے کافر ایک طرف سے اتنا بڑا انعام کافروں کے سردار نے اعلان کر دیا، سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، 3 دن تک غار ثور میں جا کر چھپ گئے۔ آپ نے سوچا کہ یہ لوگ کتنا مجھے تلاشیں گے، کتنا ڈھونڈیں گے، جب یہ لوگ ڈھونڈ کر کے تھک جائیں گے تب ہم لوگ نکلیں گے ہجرت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں اور اس بات کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے مسلم شخص کے۔ ایک غیر مسلم کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، اگر وہ چاہتا تو جا کر کے مکہ کے کافروں کو بتا دیتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر یہاں پر چھپے ہوئے ہیں اور لیکن اس نے نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے اس سے بات کر لیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ جانا ہے، اب اگر مان لیجئے مدینہ ادھر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے، مدینہ ادھر ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے۔ وجہ کیا تھی کہ ہم جب ایسے راستے سے جائیں گے تو کافر ہمیں ڈھونڈیں گے، اگر ڈھونڈنا رہے گا تو ادھر ڈھونڈیں گے، ادھر کون آئے گا ڈھونڈنے کے لیے؟ تو اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ مدینہ یہاں ہے، ہم ادھر سے جا رہے ہیں۔ تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم شخص کا انتخاب کیا۔ آپ نے کہا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور کہا کہ میں آپ کو بحفاظت مدینہ پہنچاؤں گا۔ اور وہ غیر مسلم شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، اس نے رہنمائی کی، آپ کو بحفاظت مدینہ کے اندر پہنچا دیا، بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن جب اسلام نہیں قبول کیا تھا اس وقت تک وہ بھی تو غیر مسلم ہی تھا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجرت دی، اس کا محنتانہ دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتانہ دیا تھا اس کے مقابلے میں 100 سرخ اونٹ کے مقابلے میں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔
تو آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غیر مسلم جو تعصب پرست نہیں ہوتے تھے، جو مسلمانوں سے دشمنی نہیں کرتے ہیں، بس سمپل رہتے ہیں، ان کو اپنے کام سے مطلب ہے، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، شریعت اسلامیہ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ آپ ان سے لڑیے مت، آپ ان سے لڑائی جھگڑا مت کریے، آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، وہ آپ کے ساتھ صبح و شام رہے گا، آپ کو دیکھے گا، آپ کے اخلاق کو دیکھے گا، آپ کے کردار کو دیکھے گا، آپ کے معاملات کو دیکھے گا، تو وہ بھی کیا ہے، اسلام کو پڑھے گا، دیکھے گا کہ یہ مسلمان کتنا اچھا ہے، اس کے گھر والے کتنے اچھے ہیں، اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے، اس کا کردار کتنا اچھا ہے، اس کے معاملات کتنے اچھے ہیں، تو وہ آپ سے متاثر ہوگا اور اسلام کو پڑھے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اگر اس سے دشمنی کر رہے ہیں، آپ اس سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، شریعت اسلامیہ کے اندر جو اسلام کے اندر جو رواداری کی تعلیم دی گئی وہ یہ کہ غیر مسلم کو ان کے مذہب پر اگر وہ قائم ہیں اور آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ، لڑائی جھگڑا کا نہیں کرتے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہیے، اچھے کے ساتھ رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، لیکن اس نرمی کا، اور میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ اس نرمی کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں غیر مسلموں سے تعلقات قائم کیے، دعوت قبول کیے، ان کے ساتھ بزنس کیے، تو آج بھی ہم کر رہے ہیں، تو پتہ چلا ہم نے توحید کو پامال کر دیا، آپ نے البلاء والبراء کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ کی یہ بھی تعلیم ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ کافروں سے کہہ دو کہ جن کی عبادت تم کرتے ہو میں اس کی عبادت ہرگز نہیں کرتا، اور جب زیادہ معاملہ ہو جائے تو سیدھا کہہ دو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو رواداری یہاں نہیں ہے کہ آپ توحید سے سمجھوتا کر بیٹھے، یہاں رواداری نہیں ہے۔ جہاں توحید کی بات آئے گی آپ کو توحید پر اٹل رہنا پڑے گا۔ یا اسی طریقے سے غیر مسلم کی دعوت آپ قبول کر رہے ہیں، عام دعوت شریعت اسلامیہ میں جائز درست ہے، لیکن اگر اس کا تعلق کسی تیوہار سے ہے، دیوالی سے ہے، ہولی سے ہے، رکشا بندھن سے ہے، یا اور کسی تیوہار سے ہے، آپ نہ ان کے ہاں جا سکتے ہیں، نہ آپ ان کی مٹھائی کھا سکتے ہیں، نہ آپ ان کے دعوت کو قبول کر سکتے ہیں۔ عام دعوت کی بات کہی گئی ہے، لیکن اس واقعات کا نہ کوئی غلط مفہوم سمجھے اور نہ اس طریقے سے کوئی اس طرح کے معاملات غیر مسلموں کے ساتھ کرے کہ وہ توحید کو پسے پش ڈال دے۔ شریعت اسلامیہ نے یہاں پر بھی ہمیں متنبہ رہنے کے لیے کہا ہے۔ تو یہ چند واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات مسلمانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ کیسے تھے، وہیں پر غیر مسلموں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے، تاکہ ہماری اپنی زندگی کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے سوسائٹی کے اندر ہم اپنے اس معاشرے کو، اپنے اس محلے کو پرامن محلہ، پرامن معاشرہ، پرامن ملک بنا سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔